اللہ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آئے۔ ہماری خوش قسمتی ہم نے پہلا بھی کعبے سے، ہمارا آخری بھی کعبے سے۔ میں لفظ آسان کرنے لگا، کوئی بندہ بول سکے تو مہربانی فرمائیے گا۔ پہلا کعبے کے اندر تھا، آخری کعبے کی چھت پہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو موسم یہ جو چل رہا ہے زمینداروں کے ہاں، یہ گندم کا موسم ہے، ایسا ہی ہے۔ زمیندار جب گندم کو کاشت کرتا ہے تو زمین پہ گندم کا ایک دانہ بوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ زمین کے اندر وہ گندم کے دانے کو چھپا دیتا ہے، پھر وہیں سے پودا اٹھتا ہے، پودے پہ کونپل آتی ہے، کونپل پہ سٹا آتا ہے، جب وہ سٹے کو کھولتا ہے تو پھر وہی دانہ، چھپایا بھی اسے تھا، ظاہر بھی وہی ہوا۔ اللہ نے جسے اپنے گھر کے اندر چھپایا تھا، جب بار میں آئے گا تو کعبے کی چھت پہ پھر وہی علی کا چہرہ، وہی علی کی اذان۔ پھر زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ مریم کے بیٹے میں اور زہرا کے بیٹے کی عزت میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ جب وقت نماز آئے گا تو اس وقت مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ اس وقت زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا اگلے مصلی پہ آ۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرا بارواں اگلے مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ میرے بارویں کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ سارے بولو مل کے آخر تک حیدری زمانے کو خبر ہو جائے۔ ہم پریشان اس لیے نہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم بڑے اطمینان سے ہیں کہ ہم نے اپنا پہلا امام بھی اللہ سے لیا۔ جشن پریشان ہونے کا نام نہیں، چہروں پہ مسکراہٹ، عقیدے خوش، سینہ اسی کا چوڑا ہوتا ہے جس کو اپنے مرشد کی تاریخ یاد ہوتی ہے۔ رہبر اللہ نے نصیب سے ایسے عطا کر دی کہ جن پہ ہمیں شرمندگی ہے ہی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام، اور سب سے بڑی دلیل تمہارے مذہب کی یہ کہ لوگ پریشان ہم مطمئن، زمانے کو قیامت کا ڈر ہمیں قیامت کا انتظار۔ بندوں کی پریشانی میں اور ہمارے اطمینان میں فرق ہے، اس فرق کی وجہ ہے ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جس کا امام زندہ ہو، واحد ایک مذہب ایسا ہے جس کا امام زندہ ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنے 12 میں سے ایک امام بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے۔ وہ اللہ ہم تک آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، اس نے درمیان میں انہیں وسیلہ رکھ دیا۔ میں بڑی آسان بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں، وہ اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جب ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہمیں بھی ان کے بغیر اس تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہے۔ اگر بات پریشان ہو رہی ہو تو میں بات آسان کر دیتا ہوں، یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ جو بندہ خاموش بیٹھا میں لفظ دہرانے لگا ہوں، یہ 14 وہ آئینے ہیں
یہ 14 وہ آئینے ہیں، یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم نے آپ کا انتظار کیا تھا لیکن آپ نے جملہ بڑا غلط کہہ دیا کہ اللہ ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کی شکلوں سے اپنی پہچان کروانے کی؟ اسے ضرورت نہیں، ہم جاہل ہیں۔ ہمارا بچہ پہلے دن جب اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے، پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے۔ اب استاد سے پوچھ پڑھایا بھی الف ہے دکھا بھی الف، وہ کہتا الف لفظ ہے انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے 12 پہچان، اللہ ذات ہے 12 اس کی پہچان۔ وہ اللہ ان کے بغیر اپنی پہچان نہیں کرواتا۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ زمانہ مجھے پہچانے، لیکن وہ جس کے ذریعے سے پہچان کرواتا ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یکم شعبان کو علی کی بیٹی، 3 شعبان کو کرم کا شہنشاہ حسین، اور ابھی تک زمانے نے حسین کے اختیار سمجھے ہی نہیں۔ میں نے اس پورے سال میں جب بھی جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کا جشن پڑھا، میں نے کہیں بھی حسین کے جشن میں حسین کی یہ فضیلت نہیں پڑھی، فطرس کو پڑھ دیے۔ وہ تو حسین کی جھولے کی ایک انگڑائی کا نام تھا۔ ایک بے پر کو پر دے دینا، ایک آسی کو حر بنا دینا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہ صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ۔ حضور خیریت، سید مزاج ٹھیک ہے؟ آپ کے شہر کی زینت، آپ کے علاقے کا فخر، جناب ذاکر امداد حسین ابو ذری صاحب تشریف لے آئے۔ حسین کا اختیار یہ نہیں، فرشتے کو پر دینا یہ اختیار حسین نہیں، یہ تو حسین کے ایک جھلک تھی کرم کی، حسین کی جھولے کی ایک انگڑائی کا نام تھا۔ اب میں ایک اختیار صرف آدھے منٹ میں پڑھنے لگا ہوں، اور مجھے آدھے منٹ کے اختیار میں پتا چل جائے گا کس کس چہرے نے حسین کے اس اختیار کو قبول کیا۔ کتنا بڑا با اختیار تھا میرا حسین۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے۔ جو بندہ چپ بیٹھا اسے شک ہے، نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے رضی اللہ بنے تھے۔ حسین اس با اختیار بادشاہ کا نام ہے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا، حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے مسلم بن اوسجہ کو بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ یہ ہے اختیار حسین، جو لمحے میں علیہ السلام کرے اسے حسین کہتے، جو کرم کا شہنشاہ اسے حسین کہتے۔ 3 شعبان کو حسین، اور مجھے حکم ہوا جس بادشاہ کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کا، اسے کہتے ہیں سخی عباس۔ مجھے میرے بھائی امداد تشریف فرما ہے، میں ممبر پہ باوضو ہو کے بالکل حق بیان کرنے لگا ہوں۔ مجھے زندگی میں عباس پڑھنا نہیں آیا۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ میں کس لفظ سے سخی عباس کی عزت کا آغاز کروں۔ جو لفظ بھی دیکھوں تو وہ لفظ چھوٹا، عباس بڑا۔ میں ایک لفظ یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں، ستارہ سیدہ کی دہلیز پہ گرے تو اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے، چاند ام البنین کی دہلیز پہ اترے تو اللہ اسے عباس کہتا ہے۔ بسم اللہ سے۔ چاند کا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا، جو اندھیرے میں روشنی کرے اسے چاند کہتے ہیں، اور جو سورجوں کی حویلی میں چاند بن کے چمکے اسے عباس کہتے ہیں۔ اگلی سطر پہ پورا مجمع چپ ہو جائے، میں اپنے بھائی امداد حسین سے اس جملے کی داد لینے لگا ہوں، کیونکہ شاعر بھی ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، ان سے داد لینا چاہوں گا۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ حسین کا ابرو چشم جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں، جو لفظوں میں نہیں اشارے میں حسین کی اطاعت کا پابند۔ امام حسین نے احرام کھولنے سے پہلے صرف عباس کو دیکھا، صرف دیکھنا تھا، یا عباس نے حسین کے لشکر سے کہا حسین کہتے ہیں کہ احرام کھول دو؟ جو صرف اشارہ حسین کو سمجھے،
یا پھر میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ حکم دیا ہے تو پھر میں 2 سطریں پڑھوں اور آپ کا سلام کروں۔ صفین کی سرزمین پہ 1.5 لاکھ علی کے سامنے دشمن توحید کھڑے تھے۔ علی نے ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا اور علی کی آواز آئی، آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ علی کا اتنا کہنا تھا، 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے۔ علی نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا، شہزادو تم نے اعلان سنا ہے، میں نے پوچھا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، حسن حسین کے قدم ہٹے، علی کے بیٹے آگے بڑھے، عون بن علی آگے آئے، جعفر بن علی آگے آئے، یحییٰ بن علی آگے آئے، عباس بن علی آگے آئے۔ یہ علی کے بیٹے علی کے سامنے آتے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے عون بن علی بڑھے، اسے کہا بابا مجھے اجازت دیں۔ علی کی آواز ہے، 1.5 لاکھ دشمن ہے تیری آنکھوں کے سامنے، آج میرا وہ بیٹا جائے گا جو 1.5 لاکھ کو قتل کرے گا۔ مجھے بتا کر تجھے ڈرے گا نہیں، میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہتا۔ علی نے بیٹے کے شانے کا بوسہ لے کے کہا، تیری جرت کو سلام لیکن مگر بہن کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا بابا پھر میری طاقت کو آزمائیے۔ علی کی آواز ہے، تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہ دیجیے، مجھے 1,000 کا لشکر دے دیجیے، گھوڑا بھی اپنا دے دیجیے، ذوالفقار بھی اپنی دے دیجیے۔ علی کی آواز ہے، 1,000 کا لشکر بھی تیرا، میرا گھوڑا بھی تیرا، ذوالفقار بھی تیرے ہاتھ میں۔ مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ اس کی آواز آئی، بابا اس نے مغربین کا مانگا ہے، ظہرین کی نماز پڑھا کے میری دادی کی تصویر مسلح پہ آئے گے نہیں، میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ آگے نہ چھوڑوں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کی داڑھی چوم کے، تیری بھی جرت کو سلام لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ علی نے عباس کے چہرے میں اپنی جوانی دیکھی، علی نے عباس کی آنکھوں میں عین اللہی آنکھیں دیکھی، علی نے عباس کے چہرے پہ اپنا شباب دیکھا۔ علی کی آواز ہے، عباس اگر تجھے بھیجوں تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 1,500 کا لشکر مانگا، اس نے 1,000 کا لشکر مانگا، گھوڑا بھی آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی۔ گجرانوالہ میں جسے عباس سننا آتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی زیارت کروائے گا۔ عباس کی آواز ہے، مولا نہ 1,500 کا لشکر، نہ 1,000 کا لشکر، نہ آپ کا گھوڑا، نہ آپ کی تلوار۔ علی کی آواز ہے، عباس چاہیے کیا ہے؟ مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس کی آواز آئی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ آپ سوار کروائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں 1.5 لاکھ پہ ایسے جاؤں گا جیسے بکریوں کے غول پہ شیر جاتا ہے۔ میری نظر ہوگی آخری صف پہ کھڑے بندے کے، میں پہلی صف کو چیروں گا، کلب لشکر کو کاٹوں گا، میمنے کو پلٹوں گا، نیزرے کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے عباس، تیرے پہلے منکر کی گردن۔ بسم اللہ بسم اللہ، نہ بیٹا نہ، سوٹ برباد ہو گئے۔ بسم اللہ۔ خیر مبارک سے تواڈی جوتے سرکار۔ یہ حال ہے میرا، چاہنے پتیاں والا مذاق نہیں کرنا، یہ داغ نہیں اترتے۔ 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے پہلے منکر کی گردن تو جو ہے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے عباس نہ کہنا۔ عباس کا اتنا جملہ کہنا تھا، یا علی کے لشکر میں خاموشی طاری ہوں گے۔ ایسے بھی کوئی لڑتا ہے؟ ایسے بھی کبھی کسی نے جنگ کی ہے؟ ایک ہی تلوار سے 1.5 لاکھ کو قتل کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، سخی عباس نے لوگوں کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ عباس کی آواز آئی، بابا اگر تیرا لشکر مجھے تلوار سے لڑتا نہیں دیکھنا چاہتا تو عباس کہتا ان سے پوچھ دے میں آنکھ سے لڑوں۔ بڑا پریشان کیا اس بندے نے جو نہیں بولا، حیرانگی ہوں مجھے اس بندے پہ جو جشن پہ آیا نہیں، میں صرف آنکھ سے لڑوں۔
اتنا کہنا تھا یہ علی کی آواز ہے، میرے صحابہ کو یہ بھی بتا کہ آنکھ سے لڑائی کیسے ہوتی. عباس کی آواز آئی، تلوار کھینچوں گا نہیں، تیر پھینکوں گا نہیں، نیزہ نکالوں گا نہیں، میں صرف گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہوں گا، میں صرف انہیں دیکھوں یہ مر جائیں. جو بندے پریشان ہیں اللہ کی آنکھ کو عباس کہتے ہیں، میں صرف انہیں دیکھوں یہ مر جائیں. علی کی آواز ہے اگر آنکھ سے نہ لڑے، عباس کی آواز ہے پھر میں زبان سے لڑوں. عباس زبان سے کیسے لڑے گا؟ عباس کی آواز آئی، نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ، آنکھیں بھی بند، صرف میں کہوں مر جاؤ. میں حکم کروں اسرائیل ان کے جسموں سے ان کی ناپاک روحیں کھینچ کے میرے قدموں پہ لا کے ڈھیر نہ کرے، مجھے عباس نہ کہے. علی کی آواز ہے نہیں عباس اگر ایسے لڑا تو زمانہ کہے گا علی کا بیٹا معجزے سے لڑتا رہا. آج بتا کہ تیری کلائی علی کی کلائی ہے. پھر فرمایا بابا اگر آپ نے اپنا ہی شباب دہرانا ہے پھر تیار بھی تو کروائے گا. علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے. جناب داد کا منتظر ہوں. علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے. جو علی جلی تھا خفی ہو گیا. تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا. علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا علی کے دوش پہ، علی کی دستار علی کے کاندھے پہ، علی کی ذوالفقار علی کی نیام پہ. جبریل میکائیل سے کہہ رہا تھا استاد الملائکہ ہوں لیکن آج میں بھی گھبرا گیا ہوں، پتہ ہی نہیں چل رہا چھوٹا مرشد کون ہے بڑا مرشد کون. علی نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ 11 سال کے غازی کو گھوڑے کی زین پہ بٹھایا. شاید میں جلدی کر گیا، میں واپس آتا ہوں، میں لفظ تبدیل کرتا ہوں. رحل زین پہ وفا کا قرآن آیا. عباس کے سوار ہوتے ہی عباس کے گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا. 1.5 لاکھ کے سامنے عباس گیا. 1.5 لاکھ میں سے ایک غازی سے لڑنے کے لیے آیا. وہ عباس کی آنکھوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. اس نے آ کے اپنا غضبناک تعارف کروایا. اس نے آ کے کہا کہ میں وہ ہوں کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی. میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. اس نے اتنا غضبناک تعارف کروانے کے بعد عباس کی طرف دیکھ کے اب تو بتا تو کون ہے. عباس نے مسکرا کے کہا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. آیا ہائے ہائے ہائے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے. اتنا کہنا یہ چند قدم پیچھے ہٹا. اسے خبر ہو گئی علی کا بیٹا ہے. اب یہ رکنا بھی نہیں چاہتا تھا، بھاگنا بھی نہیں چاہتا تھا، بہانا چاہتا تھا. یہ پیچھے قدم ہٹاتا گیا. یہ جتنے قدم ہٹا رہا تھا عباس کا گھوڑا اتنے قدم بڑھا رہا تھا. یہ جتنے قدم ہٹ رہا تھا غازی کا گھوڑا اتنے قدم بڑھ رہا تھا. اسے ہٹتا ہوا دیکھ کے عباس کا جا کہا ہے تلوار نکال، حملہ کر، جنگ کر مجھ سے، تو لڑنے نہیں آیا. اس نے اب بہانہ کیا، بہانہ تراشا. یہ دیکھا کہ آیا تو لڑنے تھا لیکن تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے. اتنی دیر کی حاضری میں نوکر نے خیرات نہیں مانگی. پہلی بار منت کرنے لگا ہوں، دل سے دعا نکلے تو ایک لمحے کے لیے کنجوسی نہ کرنا. جب اس نے کہا نا آیا تو لڑنے کے لیے تھا لیکن تو ابھی چھوٹا ہے. عباس گھوڑے کی سین سے زمین پہ آئے. عباس نے اسے صفیر کی ریت پہ مارا، اس کے سینے میں پاؤں رکھی. عباس نے کہا تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. ہمارے گھر کا چھوٹا نہیں، ہمارے گھر کا چھوٹا بھی علی، ہمارے گھر کا بڑا بھی علی. اٹھ حملہ کر، وار کر. اس نے عباس سے کہا پہلے تو کر، میں بعد میں کروں گا. عباس نے کہا تو بعد میں رہے گا تو کرے گا، پہلے وار تو کر. اس نے اپنے آپ کو طاقت میں لگایا.
کتابیں کہتی ہیں یہ عربوں کا قانون تھا، یہ عربوں کا دستور تھا، یہ لڑنے سے پہلے اپنے آپ کو چکر پہ لگاتے تھے تاکہ بدن کا لہو بازو میں آئے، بازو کا لہو کلائی میں آئے، تاکہ پوری طاقت کے ساتھ وار کیا جائے۔ اس نے اپنے آپ کو چکر پہ لگایا، مخالف بھی اپنے آپ کو چکر پہ لگاتا تھا اپنا لہو گرمانے کے لیے، لیکن عباس انہی قدموں پہ مطمئن کھڑے رہے۔ یہ اپنے آپ کو چکر پہ لگاتے لگاتے غازی کے قریب آئے، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار کو اٹھا کے عباس کے سر کی طرف دوڑا، اس کی تلوار بالکل عباس کے سر کے قریب آ کر رکی۔ عباس نے اپنے باب علی کے ذوالفقار کو نیام سے نکالا، عباس کی تلوار نے اس کی تلوار کا رستہ روکا، عباس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں دی، عباس کی آنکھیں اس کو اپنے لوٹے کے خور سے نکل کے دماغ کی رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی، اس کے جسم میں رشک تاری ہوئی، اس کے جسم میں کپکپی تاری ہوئی۔ عباس اپنی تلوار لے کے پیچھے آ گیا، اس کا ہاتھ وہی کا وہی کھڑا تھا۔ عباس کی تلوار پیچھے آ گئی، اس کا ہاتھ وہی کھڑا تھا۔ عباس نے اس کے ارد گرد ایسے چکر لگایا جیسے شیر شکار سے پہلے شکار سے کھیلتا ہے۔ عباس اس کے قریب ٹہلتا گیا، علی کی خیمے سے آواز آئی، مالک عباس سے کہہ دے ترساتے نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ عباس نے نہ اپنے بازو کا زور نہ اپنے سینے کا زور، عباس نے کلائی کو گھمایا، کلائی کو گھمانا تھا، عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیر کے واپس نیام میں آ گئی۔ 7ویں قدم پہ غازی گیا تھا، یا عباس کو آتے ہوئے دیکھا، علی کے ایک نوکر نے جلدی سے صفیر کا ٹیلا چھوڑا، عباس کے قدموں پہ گر کے کہا مجھے ذرا اپنی تلوار تو دکھائیے۔ عباس نے تلوار دکھائی، اس نے اوپر سے دیکھا، نیچے سے دیکھا، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا۔ عباس کی آواز ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا یہ قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو نہیں لگا ہوا، اس میں خون کا دھبا نہیں ہے، اس میں لہو کی لکیر نہیں ہے۔ عباس کا تجھے اتنی بھی ہماری معرفت نہیں، جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، حیدری وما علینا۔